قرآن ایک مقدس کتاب ہے۔ قرآن سے اگر تم پوچھو، جو پوچھو گے قرآن بتاتا جائے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا تیرا علم کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن اگر ازل کا پوچھے ازل کا بتائے گا، قرآن سے ابد کا پوچھ ابد کا علم بتائے گا، قرآن سے عالم ارواح کا پوچھ عالم ارواح کا بتائے گا، عالم برزخ کا پوچھ عالم برزخ کا بتائے گا، عالم دنیا کا پوچھ عالم دنیا کا بتائے گا، عالم حشر کا پوچھ عالم حشر کا بتائے گا، انبیاء کے قصص کا سوال کر انبیاء کے قصص بتائے گا، جغرافیہ کا علم قرآن بتائے گا، ریاضی کا علم قرآن بتائے گا، سائنس کا علم قرآن بتائے گا، صرف کا علم قرآن بتائے گا، نفی کا علم قرآن بتائے گا، تقسیم کا علم قرآن بتائے گا، جمع کا علم قرآن بتائے گا۔ تیرا دن دوپہر صبح شام انبیاء صحابہ کرام کے اوصاف، رکوع قیام سجدہ تہجد اشراق چاشت سحا کا علم پوچھ۔ تو جو پوچھتا جائے گا قرآن بتاتا جائے گا، قرآن سے جو پوچھتا جائے گا قرآن بتاتا جائے گا۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اس کلام اللہ کو پڑھیں گے، سینے سے لگائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کو اٹھا لیا گیا، قرآن کا پڑھنا ختم کر دیا گیا۔ قرآن پڑھنے سے بیٹا غافل، باپ غافل، ماں غافل، بہن غافل، بیوی غافل، محلے کا محلہ قرآن کی تلاوت سے غائب ہو چکا ہے۔ قرآن کس کے لیے آیا تھا؟ اگر کوئی مر گیا، اٹھایا، نہلایا، نہلانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئے کہ اس پہ قرآن پڑھو۔ او لوگوں مت سمجھنا قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، قرآن زندوں کے لیے ہدایت، رحمت، شفا، برکت، سعادت، رحمت، نعمت اور عصمت بن کے آیا ہے۔ اگر کوئی زندہ پڑھے گا اللہ اسے شفا بھی دے گا، رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا۔